کہ اڈیالہ جیل کے بعد پھر ایک کال دی گئی تھی ڈی چوک، ہر چوک ڈی چوک کی، اور سہیل افریدی صاحب نے کہا تھا کہ 10 بجے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان جو ہیں پاکستان بھر میں احتجاج کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی احتجاج کی کال دی تھی، اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب، پارٹی کی دیگر لیڈرشپ جو ہے، ان سب کو ہدایات تھیں۔ لہٰذا کل پہلی دفعہ 5 سالوں میں، یعنی کہ 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ دیکھا، بلکہ رجیم چینج آپریشن کے بعد کل پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان میں خوف جو ہے وہ ختم محسوس ہوتا ہوا دیکھا گیا، اور خوف نہیں تھا لوگوں میں، بلکہ لوگ جو ہیں وہ بے دھڑک نکلے، اور صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پنجاب میں نکلے۔ پنجاب کا جو شہر ہے لاہور، اور لاہور کا شہر جو ہے لبرٹی مال روڈ، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلے، سلمان اکرم راجہ صاحب نکلے۔ لاہور کی ذرا فوٹیج دکھائیے گا جی، اگر سامنے آ جائے تو پہلے ذرا لاہور کا دکھائیں، کیونکہ لاہور جس کے بارے میں اس بات کا امکان تھا کہ لاہور جو ہے وہ کب جاگے گا اور لاہور کیسے جاگے گا، تو لاہور واقعتاً جاگ چکا ہے، اور لاہور سے لاہوریے جو ہیں وہ کل نکلے، اور بھرپور طریقے سے نکلے، اور صرف مال روڈ پہ نہیں نکلے، اور صرف لبرٹی چوک پہ نہیں نکلے، بلکہ مختلف شہروں پہ نکلے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے کل عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور جو کیا جا رہا تھا، خاص طور پہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، وہ ساری صورتحال وہ ہم نے کل دیکھی کہ کل جو ہے بالکل جی، کل ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، یہ لاہور کی فوٹیج ہے جی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لاہور کے ہیں مناظر۔ اس کے بعد دیکھیے گا، کیونکہ لاہور والے کل کیا کر رہے تھے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملکہ عالیہ کیا کر رہی تھیں، ذرا آوازیں بھی سنوائیے جی، یہ لاہور کی فوٹیج کی یہ آوازیں آپ سن رہے ہیں، تو یہ تو لاہور کا معاملہ ہے۔ اس طریقے ایک پاکستان کا پرچم تھا اور ایک تھا پاکستان تحریک انصاف کا، ریلی نکل رہی تھی، اور یہ مختلف شاہراہوں پہ ریلی نکلی۔ اس کے بعد آتے ہیں، ذرا آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد کا۔ اسلام آباد میں جو ریلی نکلی وہ ڈی چوک تک گئی، اور ریڈ زون میں گئی، وہی 26 نومبر جہاں پہ گولیاں برسائی گئی تھیں۔ سہیل افریدی صاحب نے اس کی قیادت کی، وہ ذرا فوٹیج دکھائیے گا جی لاہور کی، اسلام آباد کی، اور خاص طور پہ یہ ذرا دیکھیے گا جی، فوٹیج دیکھیے گا، اور اس میں نعیم حیدر پنجوتا جو ہیں وہ لائیو کمنٹری بھی کر رہے ہیں، ذرا سنائیے جی اور دکھائیے گا بھی جی۔ یہ آپ یہ دیکھیں جی، یہ سہیل افریدی صاحب ہیں، اس کی آواز بھی ذرا کھول دیں اگر نہیں ہے، یہ دیکھیے گا جی، یہ اسلام آباد ہے، سہیل افریدی ہے اور مختلف وزراء ہیں، دیگر رہنما ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ذرا آپ کو ایک اور دکھاتے ہیں، اور وہ ڈی چوک میں جو مناظر تھے اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں جی، ڈی چوک کے مناظر بھی دکھائیے گا، اور یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے اسلام آباد عوام کا جمع غفیر، دیکھیں کیسے ڈی چوک بنا اسلام آباد۔ اس بات کے لیے عوام تیار ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، تو یہ جوش و خروش تھا، اور اس دوران یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے اچھے ایونٹ ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اجازت ملے اور وہ سیاسی سرگرمیاں آرام سے نپٹائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس میں پھر گلو بٹ بھی تھے، اور گلو بٹوں نے کیا کیا، گلو بٹوں نے سہیل افریدی صاحب کی ایک گاڑی تھی ان کے قافلے کی، اور اس گاڑی کو پھر توڑا بھی، اور وہ بالکل وہی سٹائل تھا جیسے گلو بٹ کرتے ہیں۔ وہ گاڑی ذرا دکھا دیجیے گا جی، گاڑی کی جو جس کو توڑا گیا تھا اس گاڑی کو بھی دکھا دیں، یہ گاڑی ہے جی، اور یہ سنا بھی دیجیے گا کمنٹری، اور بتا بھی رہے ہیں لوگ، اور یہ دیکھیں
चलो चलो जाओ। یہ دیکھیں جی ایک ہماری اسکواڈ کی گاڑی توڑ دی ہے نا اور یہ دیکھیں اسلام آباد پولیس نے یہ دیکھیں پولیس اسلام آباد پولیس نے لاٹھی چارج کیا ڈی چوک میں चलो चलो जाओ। یہ دیکھیں جی ایک ہماری اسکواڈ کی گاڑی توڑ دی ہے نا اور تو یہ گاڑی ہے جو اور یہ جو گلو بٹ ہیں گلو بٹ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور یہ گلو بٹوں نے توڑی اور بالکل اس سے کچھ پہلے یہی ڈی چوک تھا یہاں پہ جو ہے وہ حکومت نے بھی اپنا پاور شو کرنے کی کوشش کی طلال چودھری صاحب گئے محسن نقوی صاحب گئے وہاں پہ لیکن دال نہیں گلی پھر وہ بالکل وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد پھر رات 10 بجے کے بعد اسلام آباد کی شاہراہوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور رہنماؤں کا مکمل طور پر کنٹرول تھا اور وہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ آئی ہوئی تھی اور کل انہوں نے اس طریقے سے کل اپنی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے خلاف اور عمران خان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں انہوں نے یہ کیا اور صرف یہ یہاں تک ہی نہیں رہا لاہور پنجاب کے شہروں میں اور اسلام آباد راول پنڈی میں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے دیگر شہروں میں سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں تو ہونا ہی تھا سندھ میں بھی یہ کیے گئے بلوچستان میں بھی یہ احتجاج کیا گیا تو اس کا یہ سارے جو صورتحال ہے جی یہ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے کل کہا تھا بلکہ کل پرسوں انہوں نے پشاور میں ایک خیبر پختونخوا میں انہوں نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا یہ اسکردو ہے جی یہ گلگت بلتستان میں جی یہ اسکردو ہے اسکردو کے مناظر ہیں یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ نکلے کارکنان نکلے عوام نکلی اور بے دریغ نکلی یہ دیکھ لیں یہ اسکردو کے مناظر ہیں دور دراز کے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے جی خاص طور پہ عمران خان کے لیے لوگ نکلے اور یہ سب کچھ کل ساری رات یہ ہلا گلا ہوتا رہا اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے وجہ یہ ہے کہ کل سہیل آفریدی صاحب پرسوں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ منگل کو عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات کروائی جائے عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کی ملاقات اور وعدہ بھی کیا لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی کل اڈیالہ جیل میں جمعرات کا دن تھا اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کا دن تھا جیل کے حکام کو نام بھی دے دیے گئے تھے سہیل آفریدی صاحب بھی اس میں سر فہرست تھے لیکن کل اڈیالہ جیل کے دروازے پھر بند کر دیے گئے اور روڈ بند کر دیے گئے اور ان کی طرف جانے والے تمام راستے ہی بند کر دیے گئے جس کے بعد یہ پھر معاملہ ہوا سہیل آفریدی صاحب نے پرسوں پھر خبردار کیا بدھ کے دن اور کیسے انہوں نے کہا ذرا سنائیے گا جی ہم نے جو عمران خان رہائی موومنٹ کا آغاز کیا تھا اس میں ممبرشپ 5,30,000 تک پہنچ چکی ہے اور آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ سب سے زیادہ ممبرشپ کس صوبے نے کی ہے آپ کو پتا ہے کس صوبے نے کی ہے کس صوبے نے کی ہے پنجاب سے سب سے زیادہ ممبرشپ ہوئی ہے پنجاب سے سب سے زیادہ ممبرشپ ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ 27 ستمبر کو پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ تعالی تو انہوں نے کہا جی کہ پنجاب سے سب سے زیادہ ممبرشپ ہوئی ہے عمران خان رہائی موومنٹ کے لیے اور 5,30,000 نوجوانوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے عمران خان رہائی موومنٹ کے لیے تو یہ خبر انہوں نے دی کل بدھ کے روز دی اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی تو پھر ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے اور اس کے بعد پھر ہر چوک ڈی چوک بن گیا اور احتجاج کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جی اب ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں یہ یوم آزادی تو ایک طرف یوم آزادی منایا جا رہا تھا دوسری جانب مارکہ حق کے سلسلے میں ایک تعمیر کی گئی ہے یادگار تعمیر کی گئی ہے اور وہ جو یادگار ہے اس میں کل ان میں شمولیت کی ذرا دکھائیے گا جی ایک تصویر ہے یہ ذرا تصویر سامنے لائیے گا یہ ہے کل ایک یادگار فتح
کے طور پہ ایک یادگار بنائی گئی، جو پاکستان اور انڈیا کی ایک لڑائی ہوئی تھی، اور جس کی صلے میں جنرل عاصم منیر صاحب نے فیلڈ مارشل کا عہدہ حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے تھے۔ تو یہ تقریب کل ہوئی، اور اس میں آصف علی زرداری صاحب تھے، اور اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، اور یوسف گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کھڑے ہیں، اور پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب کے بعد پھر چیئرمین اسپیکر قومی اسمبلی آتے، لیکن وہ نہیں تھے۔ ان کے ساتھ جو ہیں وہ مریم صاحبہ ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں اسپیکر ایاز صادق۔ دوسری جانب گیلانی صاحب کے ساتھ پھر آگے کھڑے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہیں بحریہ کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ نیول چیف، ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایئر چیف۔ تو اب وزیر دفاع کہاں ہیں؟ وزیر دفاع سب سے امپورٹنٹ اس میں وہ بہت پیچھے ایک سر نظر آ رہا ہے، میں آپ کو بلکہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو نظر ہی نہ آئے۔ یہ رہا، یہ جو ہے، یہ جناب آپ نظر آ رہا ہے، یہ خواجہ آصف صاحب ہیں ہمارے وزیر دفاع، یہ خواجہ آصف صاحب ہیں، اور یہ پچھلی لائن میں ان کو ایک فوجی افسر کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے، جبکہ باقی ساری سینئر لیڈرشپ جو ہے، حالانکہ وزیر دفاع جو ہیں وہ ایئر چیف کے بھی باس ہیں، نیول چیف کے بھی باس ہیں، اور اس کے بعد آرمی چیف کے بھی باس ہیں، لیکن وزیر دفاع صاحب کو جگہ نہیں دی گئی، بلکہ ان کو پیچھے بیچاروں کو پھینک دیا گیا، جو کہ زیادتی ہے، اور ان کی جگہ پہ مریم صاحبہ نے یہاں پہ جگہ سنبھالی ہوئی ہے۔ اب ایک اور بات ہے، اور اس میں یہ ہے جو بات کی جا رہی ہے کہ باقی جو 4 وزرائے اعلیٰ اس وقت ہمارے پاکستان کے 5 ہیں، اور صرف ایک وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو نہیں بلایا گیا۔ یہ تصویر آپ سامنے رکھیے گا جی، یہ تصویر کو نہ ہٹائیں، اور اس تصویر کو یہ دیکھیے گا، اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو نہیں بلایا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا چلیں، یہ وہ تو آپ کے جانی دشمن، ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ہیں، وہ آپ کے ہیں، تو ان کو بھی نہیں بلایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو بھی نہیں بلایا۔ اس کے بعد چوتھے وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے، ان کو بھی نہیں بلایا۔ اس کے بعد پھر اگلا پاکستان کی شہر ہے کشمیر، ان کے وزیر اعظم کو نہیں بلایا، ان کے صدر کو نہیں بلایا، اور وہ ساری کی ساری خالی ہے۔ تو یہ جو تقریب ہے، یہ صرف ایک خاندان کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری منعقد کی گئی ہے کہ آل شریف کو خوش کرنا ہے۔ ایک طرف چچا کھڑے ہیں، چچا کے ساتھ بھتیجی کھڑی ہیں، اور ادھر دوسری جانب سمدھی میاں کھڑے ہیں۔ یہ خاندان ایک جمع ہے، اور اس خاندان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا کیا ہے۔ تو باقی صوبوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ اور کیا یہ مارکہ حق جو ہے، یہ یادگار فتح ہے، کیا یہ صرف آل شریف کے لیے ہے، یا پھر اس میں سندھ کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے، بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے، خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے، گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے، کشمیر کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی نمائندگی نہیں ہے؟ تو یہی وہ مسائل ہیں اصل میں، کہ آپ نے ایک خاندان کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔